بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات الحیوان کتاب میں صدقہ و خیرات کی فضیلت و عنوان پر ایک سبق آموز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی شریر اور ظالم قسم کا آدمی تھا، لوگوں کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں اس کے ظلم اور ستم اور شرارتوں کا ذکر کیا اور شکایت کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ جو شریر اور ظالم قسم کا آدمی تھا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، لکڑیاں چننے کے لیے، لکڑیاں لانے کے لیے جنگل و بیابان میں چلا گیا۔ مگر وہاں پر ہوا یہ کہ اس کے ساتھ زاد راہ یعنی توشہ تھا، اور اس میں 2 روٹیاں تھیں، جن میں سے ایک روٹی اس نے جنگل میں صدقہ کر دیا اور ایک روٹی کھا لیا۔ اس کے بعد لکڑیوں کے گھٹے کو اٹھا کر وہ بستی میں آ گیا، شہر میں آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا، وہ تو اپنی جگہ محفوظ ہے اور صحیح سالم ہے، تندرست ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچ کیسے گیا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے یہ پوچھا کہ آج تو نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، البتہ میں جب جنگل و بیابان میں گیا تو اس وقت وہاں پر میرے ساتھ 2 روٹیاں تھیں، جن میں سے ایک روٹی میں نے صدقہ کر دیا اور ایک روٹی میں کھا لیا۔ اس کے بعد جنگل سے لکڑیوں کے گٹھے کو اٹھا کر میں بستی میں آ گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ لکڑیوں کے گٹھے کو کھول دیا جائے۔ جب لکڑیوں کا گٹھا کھول دیا گیا تو اس میں ایک بہت ہی زہریلا کالا ناگ سانپ تھا جو ایک لکڑی کو لپٹا ہوا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ بس یہی وہ صدقہ اور خیرات تھا، یا اس کا وہ عمل تھا جس کی وجہ سے آج وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے اور گرفت سے بچ گیا۔ سانپ کے ڈسنے اور سانپ کے اس کے اوپر حملہ کرنے سے وہ محفوظ ہو گیا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ صدقہ اور خیرات یہ بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، مسکینوں غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جب آدمی مصیبتوں میں گھر جائے، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے یا پھر آفتوں کا شکار ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات کثرت سے کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما دیں گے۔